السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کے مہینے میں عام طور سے مدارس میں داخلے ہوتے ہیں، یعنی مدارس کا نیو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے جس میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں، نئے طلبہ داخلہ لیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ایک مدرسہ کی تعلیم کے لحاظ سے بڑا اہم اور ایک امپورٹنس مہینہ ہے، جس میں مدارس کے طلبہ مدارس میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور پورے علاقے سے ایک بڑی تعداد میں طلبہ آتے ہیں اور عالم کورس کرنے کے لیے، علمیت کورس یا حفظ کورس کرنے کے لیے مدرسہ آتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم لیتے ہیں۔ تو آج میں ایک اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو مدارس ہیں، جو دین کے قلعے ہیں، مدارس جہاں سے اسلام سرکولیٹ ہوتا ہے، جہاں سے اسلام میسیجز کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے، وہاں پہ طلبہ قرآن اور حدیث کی تعلیم لیتے ہیں اور اسلامی شریعت کے ایکسپرٹ بنتے ہیں، پھر جا کر کے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو اسلام سے جوڑ کر رکھتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، لوگوں میں جو برائی آتی ہے اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ اللہ کو حاصل کر لے، ان کی زندگی سنت نبوی مطابق ان کی زندگی ہو جائے۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کا ایک فریضہ بھی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ان کی زندگی میں آ جائے۔ جو مدرسہ میں طلبہ پڑھتے ہیں، ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں کس طرح سنت کو نافذ کیا جائے، کس طرح سے شریعت الہی کو نافذ کیا جائے، ان کا کور مشن ہوتا ہے۔ اور اس فتنے کے دور میں ایمان کو بچانا، اس فتنے کے دور میں قرآن حدیث کی تعلیم لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس فتنے کے دور میں اور اس بے حیائی کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیم لیں اور اپنے بچوں کو، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے مستقبل ہے، ان کو دینی تعلیم سے روشناس کرائے۔ نہیں تو پھر آپ کے جو بچے ہیں، آپ کا جو مستقبل ہے، ان کو غلط عادت لگ جائے گی، ان کے اندر میں خرافات آ جائیں گے، ان کے اندر میں غلط چیزیں آ جائے گی۔ اور بہت سارے ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے مسلم طالبات، مسلم بچیاں ایمان کو ختم کر رہی ہے، کسی سے غلط ریلیشن بنا کر کے ایک تو برائی کر رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، ساتھ ساتھ میں بعض لڑکیاں ایمان سے بھی خارج ہو جا رہی ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ایسے موقع سے ہمیں اسلامی تعلیمات سے قرب حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں اسلامی تعلیمات سے اپنی زندگی کو ہم آہنگ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے ابھی بہت سارے مدرسے میں ایڈمیشن چل رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس بھیجیں، مدارس میں داخلہ کے لیے وہاں بھیجیں، تاکہ آپ کے بچے وہاں پر قرآن حدیث کو سیکھ کر کے وہاں پر تربیت سیکھیں، علم کو سیکھیں اور اپنی ایک اچھی سی زندگی گزارنے والے ہو جائیں اور دوسرے کے لیے بھی ایک اچھے رہبر کی حیثیت سے جانا جائے، ایک اچھے عالم کی حیثیت سے جانا جائے، ایک اچھے مفتی کی حیثیت سے جانا جائے، ایک اچھے اسلامی اسکالر کی حیثیت سے جانا جائے۔ ایک بنیادی چیز تھی جو آپ سے میں کہنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات ہے کہ مدرسے میں بھیجیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ اس وقت مدرسے کا پورا جال بچھا ہوا ہے، ہر گاؤں میں مدرسہ ہے، لیکن جو میری سوچ تھی کہ ہر گاؤں میں مدرسہ نہ ہو کر کے ہر گاؤں میں مکتب ہو، پورے ضلع میں ایک مدرسہ ہو، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے اپنے علاقے میں ہر گاؤں میں مدرسہ ہے، نہ وہاں اچھا سا ہاسٹل ہے، نہ اچھا سا ڈائننگ ہال ہے، نہ اچھی سی لائبریری ہے، نہ اچھا سا درسگاہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس 2-4 روم ہے، اسی کو کھانا کھانا، اسی میں پڑھائی کرنے، اسی میں سونا، سب کچھ کرنا ہے۔ نہ اسپورٹس کا سسٹم ہے، نہ بچوں کی ہیلدی اور ہائیجینک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، آپ کے علاقے کے جو علماء ہیں، آپ کے علاقے کے جو حفاظ ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، ان کے ذریعے سے آپ اچھے ادارے کا انتخاب کریں۔ آپ کہیں ایسے نہیں کسی مدرسے میں آپ بھیج دیں، کسی گاؤں میں وہاں پہ نہ کوئی سسٹم ہے، تو آپ کے بچوں کی بجائے اس کی کہ زندگی اچھی ہو، وہ اچھی تعلیم لیں، ان کا سال برباد ہوگا۔ جیسے اس وقت ابھی نیپال میں چتون ہے، مولانا محمد حنیف صاحب کا ادارہ ہے، جامعۃ الایمان ایک بہترین ادارہ ہے، اور انروا میں آپ کو نور اسلام جلپاپور ہیں جو نیپال کا المدارس ہے، اور دارالہدایت الاسلام ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ مکی صاحب کا ادارہ ہے
جہاں پہ حفظ کا بہترین شعبہ ہے. اس طرح اور بڑے ادارے ہیں، اس کا بھی انتخاب کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، اپنے بچوں کو آپ مدرسے میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں اور اچھی تعلیم نہیں ہوتی ہے، ان کا اچھا ماحول نہیں مل پاتا ہے، 1-2 سال میں پڑھائی کرتا ہے، پھر اس کا ذہن بدل جاتا ہے ان کا، پھر پڑھائی چھوڑ کے کسی کام میں لگ جاتے ہیں. مطلب ایک درجنوں، میں کہہ رہا ہوں سینکڑوں طلبا کا یہ حال ہو رہا ہے، 80% کا، جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. وہ مدرسے جاتے ہیں، اچھی تعلیم نہیں ہوتی، ماحول نہیں مل پاتا ہے، 1-2 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، عمر بھی ہو جاتی ہے ان کی. تو اچھے مدرسے کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں، ان کو تعلیم کی زیور سے آراستہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا مستقبل بالکل تاریک ہے. دنیا آپ کی تباہ تو ہوگی اور آخرت بھی آپ کی تباہ ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں رہے گا، آپ دیکھیں، آپ سرکاری کاریالے میں جائیں، آپ بینک میں جائیں، آپ نگر پالیکا میں جائیں، آپ واڑا ادھیکش کے آفس میں جائیں، آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کا جو ادھیکار ہے، آپ کا جو رائٹس ہے، آپ کے لیے جو بہت سارے بینیفٹس گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، آپ اس کو نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے. تو علم جو آپ حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے دنیا بھی اچھی کرنے کا سبب بنے گا اور آخرت بھی آپ کا بہتر ہوگا. اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. حافظ بنانے کے بعد کوئی اسکول میں ڈالنا چاہتا ہو تو حافظ بنا کر کے اسکول میں بچوں کو ڈالیں، تاکہ وہ حافظ بھی رہے گا، ان کی زندگی میں قرآن کی برکت سے اچھی زندگی ہوگی، وہ اسلام سے جڑا رہے گا، ساتھ ساتھ میں دنیاوی علوم حاصل کرے گا. یاد رکھیے گا. اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس کی اچھی تنخواہ نہیں ہوگی، وہ اچھا کام نہیں کر سکتا ہے. آپ آئیں حیدرآباد، میں آپ کو دکھلاتا ہوں، مدرسہ کے طلبہ ہیں جو عالم ہیں، مولوی حافظ ہیں، وہ لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ کما رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں. بیک گراؤنڈ جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو وہ کمپنی نصیب نہیں ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں کہ ایک عالم بن جانے کے بعد وہ صرف مسجد اور مدرسے تک جڑا رہے گا، بلکہ اگر کمانا چاہے تو لاکھوں کروڑ روپے کما سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بہترین اگزامپل دیتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ بتاتا ہوں. میں خود ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں. تو یہی چیز ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں ہیں. علم ہی آپ کی غربت کا، علم ہی تمام جہالت کا ایک واحد راستہ ہے. علم ہی آپ کی تمام جو زندگی میں ڈارکنیس ہے، آپ کی زندگی میں جو اندھیرا ہے، اس کو تعلیم ہی ختم کر سکتی ہے، اس کو علم ہی ختم کر سکتا ہے. اس لیے علم کا انتخاب کریں، اور خاص طور سے مدرسہ میں شروع میں بھیجیں. جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں بیسک سے، ان کو بھی چاہیے کہ مکتب کی شکل میں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، شارٹس ویڈیوز آ رہے ہیں، برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. پہلے برائی جو لوگ کرتے تھے، یا برائی کا جو ایک سورسز تھا بہت لمٹ تھا، لیکن آج کل یہ جو یوٹیوب چینل ہے، یہ فیس بک ہے، جہاں اچھی چیزیں بھی بولی جاتی ہیں، جہاں لوگ اچھائی کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وہیں پہ ایک بڑی تعداد، ایک بڑا طبقہ جو برائیوں کے اسپریڈ کرتے ہیں، جو معاشرے میں ایسی چیزوں کے اسپریڈ کرتے ہیں جس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.